آج ماہ ربیع الاول کی چھٹی رات ہے اور میں آپ کو چھٹی رات میں یا لطیفو پڑھنے کا ایسا فائدہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے اس رات کو سونے سے پہلے یا لطیفو کا ورد کیا تو یقیناً آپ جب صبح میں سو کر اٹھیں گے تو آپ کو بہت کچھ بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اپنے حالات بدلتے دیکھیں گے، آپ اپنا کاروبار بدلتا دیکھیں گے، آپ گھر کے وہ حالات کو جو آپ نے دیکھا تھا کہ جس گھر کے اندر آپ کو پریشانیاں تھی، آپ دیکھیں گے کہ اس گھر کے اندر آپ کو خوشحالی والی زندگی میسر ہو رہی ہے۔ یعنی آپ کے لیے ایک ایسا پیارا سا عمل لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین رکھیں اور عمل کو کر کے آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا کل جو بھی ہوگا وہ آپ کے عروج کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کے لیے جو بھی دن آئے گا وہ کامیابیوں کے آپ کو قریب لاتا ہوا آئے گا۔ یعنی جو دن بھی آئے گا وہ آپ کے لیے برکتیں لے کے آئے گا، وہ آپ کی زندگی کو بدلتا نظر آئے گا، آپ کے حالات بدلتے نظر آئیں گے۔ اگر آپ بھی غربت کو لے کر، تنگ دستی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں تو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا پیارا عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ نے ربیع الاول کی جو یہ چھٹی رات ہے آپ نے اس رات میں کر لینا ہے، یا کہ پھر اگر وقت رہتے یہ ویڈیو آپ کے پاس تک نہ پہنچے تو آپ یہ عمل جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی رات میں آپ ضرور کر لیں۔ اگر اس رات تک پہنچ جائے تو اور اعلیٰ ہے، بہتر ہے، اور اگر کسی وجہ سے بعد تک پہنچے تو آپ بعد میں بھی یہ عمل پورے مہینے کی کسی بھی تاریخ کو آپ کر سکتے ہیں۔ عمل صرف آپ کو سونے سے پہلے کرنا ہوگا، نماز مغرب کے بعد کریں، نماز عشاء کے بعد کریں، یعنی عمل کو کرنے کے بعد میں آپ نے سونا ہے تو اس وقت میں آپ یہ عمل کر لیں۔ اب جس وقت میں آپ کے یہاں پر سویا جاتا ہو اس وقت میں آپ یہ عمل کریں، اور جس دن میں آپ یہ عمل کریں گے یقیناً ایسا نہیں عمل کرنے کے بعد آپ دنیا کی باتوں میں لگ جائیں، ایسا نہیں عمل کرنے کے بعد آپ موبائل چلانے لگ جائیں، ایسا نہیں عمل کرنے کے بعد آپ ٹی وی پر کوئی سیریل کچھ بھی ناٹک دیکھنے بیٹھ جائیں، بلکہ نہیں، عمل کرنے کے بعد میں آپ کو پھر جو ہے اپنے بستر پر آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کے سو جانا ہے۔ اب آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا ہے، کسی کے یہاں نہیں جانا ہے، کسی سے کوئی بھی ہم کلامی نہیں کرنا ہے، بس عمل کرنا ہے اور آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ میرے بتائے طریقے پر چلیں گے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اسی طریقے سے یہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت بڑی برکتوں کا سامنا کرنے والا ہے۔ آپ غربتوں کا جو شکار ہیں ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹکارا پانے والے ہیں۔ تنگ دستی آپ کے گھر سے بہت دور جانے والی ہے، غربت کا آج آپ خاتمہ کرنے والے ہیں۔ آپ کے گھر میں جو مال دولت جو آپ کے گھر آنے کا راستہ بھول گیا تھا، انشاءاللہ آج آپ اس کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ کے گھر آئے گا، آپ کے گھر برکت ہوگی، بہت زیادہ برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، آپ عمل کو نوٹ کر لیں اور جو طریقہ ہے وہ بھی سن لیں تاکہ آپ بآسانی اس عمل کو کر سکیں۔ جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہو اس دن آپ نے پاک اور صاف رہنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ ہر نماز کی پابندی آپ نے فجر سے لے کر عشاء تک بڑی پابندی کے ساتھ ہر نماز کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی پڑھیں گے، عصر کی پڑھیں گے، مغرب کی پڑھیں گے، عشاء کی پڑھیں گے۔ عموماً سب کے یہاں عشاء کے بعد ہی سویا جاتا ہے، اس سے پہلے تو نہیں سویا جاتا۔ آپ کو جو بھی دنیاوی کام ہو، کھانا کھانا ہو، کسی کے یہاں بیٹھنا ہو، کسی کے یہاں آنا جانا ہو، کوئی آپ کے پاس آئے جائے، ان تمام باتوں سے آپ نے فارغ ہو جانا ہے۔ اب چاہے رات کے 9 بجیں، 10 بجیں، 11 بجے سے پہلے آپ یہ عمل کر لیں، 12 کے ٹائم میں نہ کریں۔ آپ نے اس سے پہلے یہ آپ نے عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اگر وہی وضو آپ کا برقرار ہے تو آپ اسی سے عمل کر لیں، نہیں تو آپ سب سے پہلے اول تو آپ وضو کر لیں۔ وضو اس لیے کیونکہ یہ عمل صرف ایک ہی رات کا ہے، آپ نے ایک بار اس میں وضو ضرور کرنا ہے۔
وضو کرنے کے بعد میں بغیر وضو کے بھی آپ یہ عمل کر لیں گے، مگر بہتر رہے گا برکتیں سعادتیں پانے کے لیے آپ وضو کا بھی سہارا لیں۔ آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد میں اپنے مکان پر صاف جگہ پر مصلی کو بچھا لیں۔ صاف جگہ پر آپ نے مصلی بچھا لیا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرنے کے بعد میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 7 مرتبہ درود پاک کون سا پڑھیں گے یہ آپ کی مرضی ہے، مگر آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح سے مراد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے یا لطیفو، یا لطیفو، اس نام کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یا لطیفو۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک نام ہے یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کو بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب چاہیں تو آپ دونوں ساتھ ملا کر پڑھ لیں، یا لطیفو یا رزاقو 1 مرتبہ، یا لطیفو یا رزاقو 2 مرتبہ، یا لطیفو یا رزاقو 3 مرتبہ، یا پھر الگ الگ پڑھ لیں، یا لطیفو 1 مرتبہ، یا لطیفو 2 مرتبہ، یا لطیفو 3 مرتبہ، بعد میں پھر 10 بار پڑھنے کے بعد یا رزاقو 1 مرتبہ، یا رزاقو 2 مرتبہ، یا رزاقو 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے چاہیں تو آپ علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں یا ایک ساتھ پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی رہے گی۔ آپ نے 10 مرتبہ دونوں ناموں کو پڑھ لیا، اس کے بعد میں پھر آپ ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں گے۔ استغفر اللہ کی پھر ایک تسبیح آپ نے اور پڑھنی ہے، اس کے بعد میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے ابھی اول میں درود پاک پڑھا تھا۔ اگر درود ابراہیمی پڑھا تھا تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور درود ابراہیمی نہیں کوئی اور سا درود پاک پڑھا تھا تو کوئی اور سا ہی آپ آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے، پاک پروردگار بے نیاز مولا رب کعبہ، میں نے جو یہ تیرا ناموں کا ورد کیا، درود پاک پڑھا، استغفار پڑھا، مولا اس میں جانے انجانے میں کوئی غلطی خطا ہے تو معاف فرما، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس پڑھنے کی برکت سے مولا تو میرے گھر میں برکتیں عطا فرما، توبہ و استغفار کی برکت سے مولا میری آنے والی تمام پریشانیاں، تمام حاجتوں اور تمام دشواریوں سے میری حفاظت فرما۔ پروردگار اس عمل کی بنیاد پر مولا تو مجھے رزق حلال عطا فرما اور میری کمائی میں خوب برکتیں عطا فرما، میرے رزق کو کشادہ فرما، میرے گھر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر نور کی برکتوں کے صدقے سے مولا تو میرے کاروبار میں خوب برکتیں پیدا فرما۔ آپ نے اس طریقے سے دعا کرنا ہے، آخر میں چل کر پروردگار اپنے محبوب کی پیدائش والے اس مہینے کی برکتوں کے صدقے مولا تو میری مختصر سی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی دعا کا اختتام کر لینا ہے اور انشاءاللہ پھر یہ عمل کر کے آپ کو سو جانا ہے۔ سیدھی سائڈ کو آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے نیچے رکھنا ہے اور سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا یہ عمل آپ کی زندگی میں بے شمار برکتیں لے کے شامل ہوگا۔